الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مکتوب شریف میں چند اصطلاحات کا استعمال ہو رہا ہے، کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی اگر آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے تو آپ کے لیے اس مکتوب شریف کو سمجھنا آسان ہوگا۔ علم، تکلیف، فنائے مطلق، مراد جس کا ارادہ کیا جائے کہ وہ ان خوشنودی حاصل کر لے۔ دان نفس کا وتعال، اپنے نفس کو چھوڑ اور میری طرف آ جا۔ منقول قدر بائزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا مختصر راستہ دریافت کیا تو اس کو جواب ملا کہ اپنے نفس کو چھوڑ اور میرے پاس آ جا۔ ابرار اور مقربین، قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں، سورہ واقعہ میں ان کا ذکر ہے۔ ابرار اللہ تعالیٰ کے عام نیک بندے، جبکہ مقربین اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب اور درجے میں ان سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ محبت ذاتیہ، اللہ تعالیٰ کی صفات سے بڑھ کر اس کی ذات سے محبت، جس میں ذات کے علاوہ کوئی اور چیز ملحوظ خاطر نہ ہو، یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت مجرب ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی دعوت دیتے ہیں۔ بقائے اکمل، کامل بقا، بقا کے معنی پہلے گزر چکے ہیں، احساس کے لوٹنے کے ساتھ شرعی احکامات پر عمل۔ عالم اسباب میں نزول، سالک کے اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ یا ملکی صفات کا لبادہ اوڑھنے کو عروج کہتے ہیں، اور صفات بشریت کی طرف دوبارہ واپس آنے کو نزول کہتے ہیں۔ یہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والوں کا مقام ہوتا ہے۔ مکتوب نمبر 24۔ اس بیان میں کہ صوفی کائن بائن حقیقت میں حق تعالیٰ کے ساتھ اور ظاہر میں مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ دل کا تعلق ایک سے زیادہ کے ساتھ نہیں ہوتا، اور بے شک محبت ذاتیہ کا ظہور اس بات کو لازم قرار دیتا ہے کہ محبوب کی طرف سے خواہ انعام حاصل ہو یا رنج و علم، دونوں محب کے لیے برابر یا مقربین و ابرار کے بعد کے درمیان فرق، اس طرح جو اولیاء مغلوب الحال ہے اور جو مخلوق کو دعوت حق پر دینے پر معبور ہے، دونوں کے درمیان فرق کے بیان میں محمد کلیج خان کی طرف ارسال کیا گیا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل آپ کو سلامتی و عافیت کے ساتھ رکھے۔ المرء مع من احبا، آدمی اس کے ساتھ جس سے محبت کرتے ہیں، پس وہ شخص مقبول و برگزیدہ ہے جس کے دل میں حق اللہ شانو کے ساتھ محبت کے سوا کسی اور کی محبت باقی نہ رہی ہو، اور وہ ذات تقدس کے سوا کسی اور کا طالب نہ ہو، بس ایک شخص اللہ جل شانو کے ساتھ ہے اگرچہ وہ بظاہر مخلوق کے ساتھ مشغول ہو۔ اور یہ کائن بائن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے واصل، بائن اور مخلوق سے جدا ہے، مخلوق سے جدا، بائن اس کو جدا کو کہتے ہیں نا، یا اس سے مراد ہے کہ ظاہر میں مخلوق کے ساتھ ہے اور حقیقت میں اللہ ان سے جدا ہے۔ اور قلب کی محبت کا تعلق ایک سے زیادہ کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ اصول ہے کہ قلب کا تعلق ایک وقت میں ایک سے زیادہ کے ساتھ نہیں ہوتا، پر جب تک اس کی محبت کا تعلق اس ایک ذات سے ہوگا، اس کے علاوہ قلب میں کسی اور کی محبت نہیں ہوگی۔ اور یہ جو اس کے خواہشات کی کثرت اور بے شمار چیزوں کے ساتھ اس کی محبت کا تعلق کا متعدد ہونا، مثلا مال، اولاد، سرداری، تعریف اور لوگوں میں بلند مرتبہ دے کر جانا، اس کے باوجود بھی اس کا محبوب ایک ہی ہوگا۔ حضرت نے بہت عجیب بات فرمائی، اور وہ یہ کہ وہ اس کا نفس اس کو محبوب ہے، کیونکہ باقی چیزیں نفس کو محبوب ہیں، تو اس کا اپنا نفس محبوب ہے، لہٰذا یہ باقی ساری چیزیں محبوب ہیں۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ بنیادی بات یہ کہ اس کو اپنا نفس محبوب ہے، اور ان سب چیزوں کی محبت اس کے اپنے نفس کی محبت کی فرع ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا کسی کو سمجھ گیا، دنیا کی لذتوں سے بھی محبت ہے، بادشاہی سے بھی محبت ہے، سرداری سے بھی محبت ہے، اولاد سے بھی، مطلب سب چیز سے محبت ہے، تو اصل میں یہ ساری چیزیں نفس کو محبوب ہے اور اس کو اپنا نفس محبوب ہے۔ تو جب نفس محبوب ہو گیا تو یہ ساری چیزیں اس کی محبوب ہو گئی نا۔ تو کہتے ہوئے ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، تو ظاہر مطلب ہے کہ جتنے بھی چیزیں جو محبت نفس کی ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ گئی نا۔ تو جب نفس فانی ہو جائے گا تو ساری چیزیں فانی ہو جائیں گی، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبت ایک ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس لیے کہ ان چیزوں کو نفس کے لیے چاہتا ہے، فی نفسی نشا کو نہیں چاہتا، پر جب اس کو اپنے نفس کے ساتھ محبت نہیں رہے گی تو ان چیزوں کی محبت بھی اس کے نفس کے تابع ہونے کی وجہ سے دور ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اور حق سبحان کے درمیان حجاب بندہ کا اپنا نفس ہے، دا نفس کا وتعال، وہ جو آتا ہے نا، نہ کہ دنیا، کیونکہ دنیا فی نفسی بندہ کا مقصود نہیں ہے جو حجاب بنتی، بلکہ بے شک بندہ کا مقصود اس کا اپنا نفس ہی ہے، تو لازمی طور پر بندہ کا نفس خود حجاب ہوا، نہ کہ اس کے سوا کوئی اور چیز۔ پر جب تک بندہ اپنے نفس کی خواہش سے پوری طرح خالی نہیں ہوگا، حق تعالیٰ اس کا مراد نہیں بن سکتا۔ ہاں جی،
جو کہ تجلی ذاتی پر موقوف ہے. اچھا نہیں، اور حق سبحانہ کی محبت اس کے قلب میں نہیں سما سکتی. اور یہ اعلیٰ درجے کی دولت فنا مطلق کے بعد ہی متحقق ہوتی ہے جو کہ تجلی ذاتی پر موقوف ہے، کیونکہ ظلمات اندھیروں کا پوری طرح دور ہونا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک سورج طلوع کر پوری طرح روشن نہ ہو جائے. پر جب یہ محبت جس کو محبت ذاتی سے تعبیر کیا جاتا ہے حاصل ہو جاتی ہے تو محب کے نزدیک محبوب کا انعام اور رنج و علم دینا یکساں ہو جاتا ہے. اور وہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت خاص اس کے لیے کرتا ہے اور اپنے نفس کے لیے نہیں کرتا. یعنی وہ عبادت اپنے اوپر انعام طلب کرنے اور اپنے آپ سے رنج و علم دور کرنے کے لیے نہیں کرتا، کیونکہ دونوں اس کے نزدیک برابر ہیں. اور یہ مرتبہ مقربین کے لیے مخصوص ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ بہت زبردست عمدہ تشریح کی حضرت نے. کیونکہ ابرار محبت ذاتی کی سعادت سے کامیاب نہ ہونے کے باعث حق سبحانہ تعالیٰ کی عبادت خوف اور طمع کے لیے کرتے ہیں. اور بعد یہ دونوں خوف و طمع ان کے اپنے نفسوں کی طرف راجع ہیں. اسلام حال ہے بالضرور ابرار کی نیکی مقربین کی نسبت سے برائیاں ہیں. اب دیکھیں ابرار کے لیے تو یہ اچھی بات ہے نا کہ وہ اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ ہاں جی وہ تو ان کے لیے نیکی ہے. لیکن مقرب کے لیے عیب ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے. وہ اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے. ہاں جی تو مقربین کے لیے وہ حسنات نہیں رہے، وہ سیئات ہو گئے. اس لیے فرمایا سیئات حسنات الابرار سیئات المقربین. جو ابرار کے جو حسنات ہیں وہ مقربین کے سیئات ہیں. بہت مشکل مضمون حضرت نے بہت آسانی کے ساتھ سمجھا دیا. ہاں جی بہت مشکل مضمون تھا، پہلی دفعہ میں نے پڑھا ہے. اچھا لمحال اب ضرور ابرار کی نیکی مقربین کی نسبت سے برائی ہے، لہٰذا ابرار کی نیکی ایک لحاظ سے برائی ہیں اور ایک لحاظ سے نیکی ہیں، اور مقربین کی نیکی خالص اور محض نیکی ہیں جو ان تمام چیزوں سے نکل گئے ہیں. ہاں مقربین میں سے بعض میں جو بقائے اکمل کے اصول و علم اسباب میں نزول ثابت ہونے کے بعد خوف اور طمع کی وجہ سے حق سبحانہ کی عبادت کرتے ہیں، جن کا خوف اور طمع ان کے اپنے نفسوں کی طرف راجع نہیں ہوتا، بلکہ بلا شبہ حق سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اس کی رضامندی کی طمع کرتے ہوئے، اس کی غضب و ناراضگی سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایک اللہ پاک کا عاشق ہے، وہ صرف اللہ چاہتا ہے، جنت کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں. ٹھیک وہ قرآن پڑھتا ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور ہے اللہ کا عاشق. تو جب اس میں دیکھتا ہے کہ جنت مانگتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ جنت مانگتے ہیں، تو وہ اس لیے جنت مانگتے ہیں کیونکہ اللہ پاک اس کو اچھا سمجھتے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اس کی بات الگ ہو گئی نا دوسروں سے. پہلے تو اوریجنلی اپنے نفس کے لیے مانگتے ہیں، اور یہ حضرات نفس کے لیے نہیں مانگتے، یہ اللہ کے لیے مانگتے ہیں کیونکہ اللہ پاک اس پر خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑے مشکل مضامین آج صاف ہو رہے ہیں الحمدللہ حضرت کی برکت سے. ہاں جی اس طرح وہ بے شک جنت کو اس لیے طلب کرتے ہیں سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کا مقام ہے، نہ کہ اپنے نفس کی لذت کے لیے. اور وہ دوزخ اس لیے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ سبحانہ تعالیٰ کی غضب و ناراضگی کی جگہ ہے، نہ کہ اپنے نفسوں میں اس کے رنج و علم دور کرنے کے لیے، کیونکہ اکابر اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں اور محض سبحانہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں. اور مقربین کے مرتبوں میں یہ مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے. اس مرتبہ والے بزرگ کو مرتبہ ولایت خاصہ کے حصول کے بعد مقام نبوت کے کمالات میں سے پورا حصہ حاصل ہو جاتا ہے. اور جو شخص عالم اسباب کی طرف نزول نہیں کرتا وہ اولیاء مستحلقین یعنی مغلوب الحال اولیاء میں سے ہوتے ہیں. اس کو مقام نبوت کی کمالات میں کچھ بھی حصہ حاصل نہیں ہے، لہٰذا وہ تکمیل اور ارشاد کے قابل نہیں ہوگا، بخلاف پہلے شخص کے یعنی راجع الی الخلق کے رزقنا اللہ سبحانہ وتعالی محبت ہؤلاء الاکابر بحرمت سید الابرار سید البشر علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام افضل من التسلیمات اکمل اللہ فإن المرء مع من احب والسلام اولا وآخرا. اب مکتوب نمبر 25 ہے، مختصر مکتوب ہے. حضرت سید المرسلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلفاء راشدین کی پیروی کرنے پر ترغیب دینے کے بیان میں خواجہ جہاں کی طرف ارسال فرمایا. حق سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دل کو سلامتی عطا فرمائے اور آپ کے سینے کو کھول دے اور آپ کے نفس کو پاکیزہ کر دے اور آپ کے جسم کو نرم کر دے. یہ سب کچھ بلکہ روح اور سر و خفی و اخفا کے کمالات بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تابیداری پر موقوف ہیں، یعنی شریعت پر چلنے پر موقوف ہے. پس آپ پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین کے مطابق کریں جو کہ آپ کی بعد ہدایت کرنے والے ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ ہدایت کے ستارے اور ولایت کے آفتاب ہیں. لہٰذا جس شخص نے ان کے مطابق کا شرف حاصل کیا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. اور جس شخص کی فطرت میں ان کی مخالفت بری ہوئی ہے
وہ نیا درجے کی گمراہی میں جا پڑا۔ شیخ سلطان مرحوم کے دونوں بیٹے پریشان اور معاش کی تنگی مبتلا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کی جاتی کہ آپ ان کی امداد و معاونت فرمائیں، کیونکہ آپ اس بات کے لائق ہیں، بلکہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ حق تعالیٰ آپ کو مزید توفیق بخشے اور نیک و بلائی کو آپ کے رفیق حال بنائے۔ والسلام علیکم وعلی سائر من اتبع الہدی۔ کتنی باتیں آج معلوم ہوئی؟ نوٹ کیے کچھ؟ ایک تو پتہ چلا ہے مستہلکین اور راجین کے درمیان فرق۔ مستہلکین کون ہیں اور راجین کون ہیں، اس کے بارے میں بڑی تفصیل بتائی حضرت۔ پھر جو مقربین اور ابرار کے درمیان فرق بتایا کہ مقربین جو ہوتے ہیں وہ اپنے نفس سے نکل جاتے ہیں، نفس سے اثر نہیں لیتے، اور ابرار جو ہے وہ نفس سے اثر لیتے ہیں لیکن اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو ابرار کے جو نیکیاں ہیں وہ مقربین کے سیئات ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ دیکھیں وہ خوف و طمع کے ساتھ، جو نفس کے ساتھ چیز ہے وہ کرتے ہیں، مانگتے ہیں جنت کو خوف و طمع، جبکہ مقرب تو ان چیزوں کے ان کے لیے تو برابر ہے ساری چیزیں، تو وہ اس کی طرف جاتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، وہ نفس کے لیے نہیں مانگتے، اپنے نفس کے لیے نہیں مانگتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے ساتھ اس پر حساب بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ جب فوت ہوئے تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھ سے فرمایا میرے لیے کیا لائے ہو دنیا سے؟ تو میں نے کہا مسلمان تو کم از کم تھا تو توحید لائے ہوں۔ تو میں نے کہا یا اللہ میں توحید لائے ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ دودھ والی رات بھول گئے، وہ دودھ والی رات بھول گئے۔ وہ دودھ والی رات کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو پیٹ میں درد ہوا تھا رات کو۔ صبح کسی نے اس سے حال پوچھا، جی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا دودھ پیا ہوا تھا تو پوری رات پیٹ میں درد رہا۔ گویا اللہ پاک نے اس کو جتایا کہ وہ میں نے کروایا تھا یا دودھ نے کروایا تھا، چونکہ انہوں نے کہا تھا نا میں توحید لایا ہوں، تو توحید میں تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو جب حساب ہوتے ہیں تو پہلے سے حساب ہوتا ہے، اور جب بخشش ہوتی ہے تو کہتے ہیں اچھا یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ پاک سے انصاف نہ مانگو مارے جائیں گے، اللہ پاک سے فضل مانگو، کرم مانگو، اسی میں عافیت ہے۔ اگر حساب ہو گیا تو معاملہ خراب ہو گیا، اگر حساب ہو گیا کسی کے ساتھ تو معاملہ خراب ہو گیا۔ جس کے ساتھ بھی حساب ہو گیا وہ مارا گیا بیچارہ، کون حساب دے سکتے اللہ تعالیٰ کو؟ ایک اور صاحب تھے، اس نے خواب دیکھا، بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، خواب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، اس کے سامنے حاضر ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے کہ کیا تو عالم ہے؟ تو یہ جو ظاہر اصطلاحی عالم تو تھے، نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جلالین میں امتحان دو، جلالین میں امتحان دو۔ اب یہ گھبرا گیا کہ اللہ پاک امتحان لے گا تو میں کیسے پاس ہوں گا، سوال ہی نہیں پیدا، کیونکہ اللہ پاک تو ساری چیزوں کو جانتا ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو بہت پریشان ہو گیا۔ تو حسرت سے ادھر دیکھ رہے کہ کوئی بچنے کا سامان نظر آ جائے، تو دیکھا کہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، تو یہ کرالنگ کرتے 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 رینگتے رینگتے پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور بڑے ڈر کر پوچھا یا رسول اللہ پھنس گیا ہوں، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کہو کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی اپنے علم سے انکار کرو، کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو عالم مانیں گے تو حساب تو ہوگا، پھر دیکھو، پھر دے دو حساب۔
تو یہ بات صحیح ہے کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ حساب کر لے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ حساب یسیر مانگا گیا ہے، حساب یسیر یہی ہے کہ اچھا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی، بس وہ لوز آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں نا، مطلب بس وہ ٹھیک کرنے والی بات، ہاں وہ مطلب جو ہے نا وہ حساب یسیر ہے، تو اسی سے انسان کی بچت ہو سکتی ہے، ورنہ اگر حساب ہو جائے تو پھر تو معاملہ بہت سخت میں گیر زمیں برمر زمانے سخت کوش۔ جو سخت لوگ ہوتے ہیں نا، سختی کرتے ہیں، تو ان کے اوپر زمین سخت کی جاتی ہے، ہاں جی۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو اللہ پاک کے ساتھ اچھی امید رکھنی چاہیے، اور اپنے نفس کے ساتھ ہمیشہ بدگمانی رکھنی چاہیے، ہاں جی، بدگمانی رکھنی اپنے نفس کے ساتھ، امید اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی رکھنی چاہیے، نفس کے ساتھ ہمیشہ بدگمانی رکھنی چاہیے۔ پتہ نہیں مجھے کون سے جگہ پر دبو دے گا نفس، ہاں جی، نفس پہ کبھی بھی اطمینان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ حضرت تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اژدہا سرد موسم میں دیکھا جائے تو بالکل وہ مرا ہوا پڑا ہوتا ہے، مطلب جیسے کچھ بھی نہیں اس میں، تو آدمی کہتے ہیں یہ تو مر گیا۔ بھائی مرا نہیں ہے، ذرا تھوڑا سا اس کو گرمی پہنچنے دو، پھر دیکھو کیا کرتا ہے، ہاں جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ظاہر مرا ہوا ہے لیکن اندر تو سارا موجود ہے۔ تو اس طرح بعض دفعہ نفس کے اوپر لوگ نیک گمان کر لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہو گئی جی میرا نفس، اب ٹھیک ہے، اب کچھ نہیں کر رہا، اور جب عین موقع پہ ماحول بن جاتا ہے پھر پتہ چلتا اوہ یہ تو سارا کچھ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے نفس پہ بدگمانی کرو، اس جگہ جاؤ ہی نہیں جہاں پریشانی ہو، جہاں پر پنس نہ ہو، ہاں جی۔ وہ کیا کہتے ہیں، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، مطلب اگر کسی کو بچنا ہے تو پھر ایسی جگہ پر کیوں جائیں۔ میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ جرمنی میں ہماری یونیورسٹی، ہمارا جو گھر تھا پہلا والا اپارٹمنٹ، وہ 5 منٹ کے فاصلے پہ تھا، سیدھا روڈ تھا، بڑا بڑا روڈ، اور پھر سے دوسرا ایک شارٹ روڈ 90 ڈگری پر مڑتا تھا اور میں گھر پہنچ جاتا تھا۔ درمیان میں ایک ٹرائنگل، وہ جس کو کہتے ہیں وہ ڈائگنل ایک راستہ تھا جس پہ میں کبھی نہیں گیا تھا، کیونکہ مین راستہ یہی تھا، میں اسی پہ جاتا تھا۔ ایک دن مغرب کی نماز کو تاخیر ہو گئی، میرے دل نے چاہا کہ ابھی میں ڈائگنل پہ جاؤں تاکہ ذرا جلدی نکل جاؤں، جلدی پہنچ جاؤں، نماز ہماری رہ نہ جائے۔ وہ جیسے ہی میں اس وہ ڈائگنل پہ داخل ہو گیا نا، تو فوراً مجھے خطرے کا احساس ہو گیا، وہ وہاں کا بازار حسن تھا، ہاں جی، اور ارد گرد ساری چیزیں گڑبڑ تھی۔ تو میرے پاس یہ رومال تو ہوتا ہے تھا، تو رومال میں نے سر کے اوپر ایسے ڈالا، اور بس صرف اپنے جو سیدھے والے راستہ ہے بس اس کو وہی مجھے نظر آتا تھا، اور سپیڈ بڑھا دی۔ اب پشتو میں کہتے ہو دو میں خپلے کے دو پردئی، ہاں تو بس پھر میں بھاگا، تو پیچھے میرے اوپر کلکلا کے ہنسی ہو جو کڑی تھی نا، ہاں جی، تو وہ لیکن مجھے تو اپنے آپ کو بچانا تھا۔ بہرحال پہنچ گیا، اللہ کا شکر ہے، نماز پڑھی۔ یہ ہوتا ہے، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کے گلی میں جائے کیوں۔ اس کے بعد میں نے توبہ کر لیا کہ اس راستے سے کبھی نہیں جانا اس راستے سے کبھی نہیں جانا۔ بالکل ہمارے ساتھ 2 قدم پہ تھے نا، میں نے جب وہ راستہ ہم اس طرف سے مل رہے تو ادھر سے بھی تو راستہ ہی تھا نا، تو یہ سارا تو ادھر ہی تھا نا۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس میں ہوتا ہے جی، مسائل ہوتے ہیں، بہت زیادہ انسان کو بچنا چاہیے۔ اس طرح میں اپارٹمنٹ ڈھونڈ رہا تھا، اپارٹمنٹ، اور وہاں پر بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اپارٹمنٹ کا ملنا مشکل ہوتا تھا فارنرز کے لیے۔ یہ جرمن قوم بڑے متعصب قوم ہے، یہ نہیں کسی کو برداشت کرتے۔ تو اس پہ لکھا ہوتا ہے ڈوچ پار، یعنی جرمن جوڑا، اس کے لیے۔ اب ہم اس پہ پورے نہیں اترتے تھے تو لہٰذا ہمیں گھر نہیں دیتے تھے۔ بعض دفعہ سارا سودا طے ہو جاتا
اور اخیر میں وہ کہتے نہیں 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 تمہیں نہیں دیتا، بات ختم ہو جاتی. اور دور سے میرے پر ٹینشن تھا کہ میں ایک آدمی کے ساتھ پٹ اپ تھا، تو میں اس کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہتا. ایک اس میں ناخ میٹار ایک ہوتا ہے لفظ، ناخ میٹار. ناخ میٹار کا لفظ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے مکان 2 سال کے لیے لے لیا، 1 سال اس میں رہا اور 1 سال میں اس کو کوئی بہتر مکان مل گیا اور اس میں شفٹ ہونا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ چونکہ معاہدہ ہے تو یہ جا نہیں سکتا 2 سال میں پہلے، ورنہ کرایہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ انہی شرائط پر کسی کو تیار کر لے تاکہ ان کو کرایہ باقاعدگی سے ملتا رہے جو شرائط پر انہیں کیا ہے. ہاں تو اس وقت اس کو اجازت ہوتی کہ چلے جاؤ. تو ایسے لوگ کی چونکہ جرمن جوڑے کے ساتھ تو وہ نہیں ہوتی، ان کو تو اپنے پیسوں سے غرض ہوتی کہ میرے پیسے بچ جائیں، تو وہ تو ہر ایک کو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ناخ میٹار جب ہم دیکھ لیتے تو ہمارا کام ہو جاتا، بھئی یہاں کام مل سکتا ہے، یہاں پر شاید مکان مل جائے. اب ایک دفعہ ناخ میٹار کا وہ اشتہار مل گیا، میں پہنچ گیا، تقریباً یہی وقت تھا اس کے لگ بھگ گھنٹی میں جائی، ایک لڑکی باہر آئی، میں ابھی بس کپڑے بدل کے باہر آتا ہوں پھر دکھاتا ہوں آپ کو مکان. اچھا ٹھیک. تھوڑی دیر میں ایک جرمن لڑکا آیا، ان کے ساتھ میری گپ شپ شروع ہو گئی. وہ ابھی ہم کڑے ہی تھے کہ لڑکی نے کہا کہ آ جاؤ، تو اچھا وہ بھی میرے ساتھ چلا گیا. تو وہ تخلیہ والی بات سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ورنہ اگر وہ نہ آتا تو پھر اس کے ساتھ اکیلے کمرے میں جانا تو مشکل تھا. تو خیر ایسا ہوا کہ چلا گیا ان کے ساتھ، وہ بھی لڑکا بھی میرے ساتھ. اب وہ لڑکی اس لڑکے کی کوئی پرواہ نہ کرے، میرے لیے کبھی جگہ صاف کر لے، کبھی کیا، مطلب میں نے کہا یہ کرٹیسی ہے، کرٹیسی مطلب یہ ہوتی ہے نا، ظاہر وہ کرٹیسی کرتے ہیں، کرٹیسی ہے، مہمان ہوں. ہاں جی. میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا تو یہ مکان کیوں، مجھے مکان پسند آیا، میں نے کہا تو یہ مکان کیوں چھوڑ رہی ہے، مطلب کیوں، میرا جینوئن کویسچن تھا کہ کوئی عیب ہے، کوئی مسئلہ ہے آپ جو چھوڑ رہی ہیں. کہتے اصل میں میرا یہ 3 منزل پر ہے یا 2 منزل پہ تھا، میرے ساتھ بائک ہے اور بائک میں اوپر نہیں لے جا سکتی، اور نیچے اس کو باندھتا ہوں نا تو ترک بچے اس کو خراب کرتے ہیں، تو میں ابھی گراؤنڈ فلور پہ مجھے مکان مل رہا ہے تو میں اپنے بائک کو اپنے گھر میں ساتھ رکھوں گی، تو لہٰذا مجھے آسانی ہے، میں اس وجہ سے جا رہا ہوں. میں نے بات جینوئن تھی تو لہٰذا بس میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، پھر میں یہ مکان لوں گا تو کب آپ خالی کریں گی؟ اس نے کہا 1 نومبر سے. میں نے کہا اوہو، مجھے تو 1 اکتوبر سے چاہیے. تو اس کی زبان سے فوراً یہ بات نکلی، سو وٹ وی لیو ٹوگیدر فار 1 month. فوراً کہہ دیا بس ٹھیک ہے، میں 1 مہینہ اکٹھے رہیں. بس اس وقت میرے دل کے اوپر ایک چوٹ لگ گئی کہ شاید شیطان نے جال باندھ لیا ہے. ہاں جی، اب مجھے یہاں سے بھاگنا ہے، اس وقت بھاگنے کی ضرورت ہے. ہاں جی، ذرا بر بھی اگر میں رہا ادھر تو شیطان اپنا جال مضبوط کر سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ ابھی تو مغرب کی نماز کا وقت ہمارا آ رہا ہے، میں مغرب کی نماز پڑھ کر کے دیکھوں گا. ہاں جی، کیونکہ یہی تقریباً یہی ٹائم تھا. اور وہاں سے نکلا اور وہاں گراؤنڈ میں نماز پڑھی. ہاں جی، اور بس اپنے گھر چلا آیا، پھر ادھر کا رخ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مکان دے دیا. مقصد میرا یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر کوئی وہ نہیں کرنا چاہیے اعتماد. اپنے اوپر اعتماد ہمیشہ دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے اوپر اعتماد ہمیشہ دھوکہ دے سکتا ہے، پتہ نہیں کس وقت کام خراب ہو جائے. محفوظ رہنے میں بچت ہے. اپنے آپ کو پہلوان نہ سمجھے کہ میں پہلوان ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں تو ایسا ہوں. اگر پہلوان سمجھ لیا تو پہلوانی کے حوالے اگر آ گئے، حضرت نے فرمایا، حضرت تعمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھو، اگر اللہ پاک نے بزرگی والا میں تمہارے ساتھ کر لیا تو پھر چی نکل جائے گی. اپنے آپ کو عام لوگوں میں سمجھو. تو عام لوگوں میں سمجھنے میں فائدہ ہے، اور اپنے آپ کو اگر خاص لوگوں میں سمجھ لیا تو خاص لوگوں کے حوالے اگر پیش آئے تو پھر کیا کرو گے؟ کام خراب.